مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل اور اس میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا مدنی چینل ہے، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی فرمائشیں، آپ کا مشورہ، آپ کی سجیشنز یہ لی جاتی ہیں، اس کو آنر کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکبر حسین بھائی آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھتے ہیں، اور میرے پاس آپ کے فیس بک کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی سامنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو جی ہاں، کال نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، یہ پروگرام صرف فرمائشوں پر نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم ہی سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر آپ میسج کر دیں، آپ کو سب کچھ دکھایا جائے گا جو آپ چاہیں گے۔ یہ کسی حد تک ہے، ایک پارٹ ہے، مگر اس پروگرام کا جو مین موٹیو ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ مدنی چینل سے متعلق اگر کوئی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی پروگرام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، یا کسی پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اس انداز سے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، یا فلاں پروگرام بہت شاندار جا رہا ہے، اس طرح کا اگر کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا مدنی چینل کی ٹرانسمیشن سے متعلق اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو بالکل یہی پروگرام آپ کے لیے ہر ہفتے دوپہر 3 بجے الحمدللہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کے جو نام ہے، میں ایم سی آر سے عرض کروں گا کہ نام اسکرین پر بالکل چلا دیے ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ نام ہے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ پروگرام کے اندر جو ہم نے ایک سوال ناظرین سے کیا تھا، اس کے جنہوں نے درست جوابات دیے ہیں، یہ ان کے نام اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پروگرام کے اندر بھی ہم ایک سوال کریں گے آخر کے اندر، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، جوائن رہنا ہے، اور بالکل کنیکٹ رہنا ہے، اور پروگرام کو اول تا آخر پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس پروگرام کے اندر کیا کیا دکھایا جائے گا اور اس پروگرام کے اندر کیا کچھ لے کر آئے ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں بھی ہم ان کو دکھا دیں گے، تاکہ یہ کیا دیں گے، دکھا دیں نا سر۔ چلیں جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ آخر تک آپ کی نیت پکی ہو جائے کہ آپ نے اس پروگرام کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جی آئیے آج کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے پیر دیکھ لیے تو کہتے ہیں آپ نے چپل کیوں نہیں پہنے؟ تو میں نے کہا بس مدینہ شریف کے لیے ادب کے لیے نہیں پہنے۔ نہیں تو میں تو کلیری ہوں۔ گردے کی پتھری وغیرہ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایمان مفصل جبھی میری ہو سنگے در تمہارا، گر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے انگتوں کو سلطان بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ لجے پالا دے لڑ لگیا، ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے۔ میرا دل اور میری جان
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یہ درود پاک پڑھے اسے خواب میں میری زیارت ہوگی. رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں. میں نے زیارت ان کی جی بھر کر کی نہیں ہے، میرے میں جرت نہیں ہے. یا خدا التجا ہے یہ میری جھڑ کر تیری پیزاروں کے. کیا بات ہے ناظرین، آج بہت کچھ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل لے کر آنے والے ہیں. آپ نے ساتھ رہنا ہے، آخر تک ساتھ دینا بھی ہے، رہنا بھی ہے. اور اگر آپ کچھ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں فیس بک کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے. پچھلے ہفتے ایک ایس ایم ایس میں پڑھنا چاہوں گا جو آپ نے شروع میں اصل میں ایک تمہید باندھی ہے. کال نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اس حوالے سے ایک میسیج آیا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ہمارے ایم سی آر والوں کو عرض کروں گا کہ جو ہمارا کال سینٹر کا واٹس اپ نمبر ہے وہ الگ سے جو ہے وہ لگا دیں. اور الحمدللہ میں نے لنک جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے کال سینٹر میں. تو جو ہمارا واٹس اپ کا گروپ ہے آپ کا مدنی چینل کا، اس کے اندر جوائن ہو جائیں گے. لیکن اس میں یہ صرف اور صرف آپ کا مدنی چینل پروگرام کی جو ویڈیوز ہیں یہ ان کے لیے ہے، اس میں استخارہ یا دیگر چیزوں کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے. اچھا، میسیج یہ آیا ہے کہ ایس ایم ایس والوں اور کالز والوں کو آپ بھول ہی گئے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کو ہی آپ پڑھتے ہیں، سب کو برابر ٹائم دیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے میسیج پڑھا ہے یہ بذریعہ ایس ایم ایس ہی آیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی شکایت یہ دور ہو جانی چاہیے کہ آپ کا یہ جو آپ کی جو شکایت ہے یہ بذریعہ ایس ایم ایس آئی ہے، تو اس کا مطلب ایس ایم ایس والوں کو بھولے نہیں ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اور جہاں تک کالز کا تعلق ہے تو کالز یوں سمجھے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ شاید ہم جان بوجھ کر ہی بھی جو ہے وہ اپنا نہیں لیتے، کیونکہ بہت زیادہ ہمارے جو سلسلے ہیں وہ ان کے اندر کالز وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ یعنی ایس ایم ایس والوں کو یوں سمجھے کہ بعض اوقات اگنور ہو جاتے ہیں وہ، تو ہم خاص جو ہے وہ اپنا ان پر توجہ ہوتی ہے ایس ایم ایس والوں پر کہ ان کے ایس ایم ایس جو ہے وہ پڑھے جائیں. کالز ہم 2 یا 3 بعض اوقات لے بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایس ایم ایس اور فیس بک کے ذریعے سے جو ہمیں میسیجز آتے ہیں ان پر ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کالز والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ورنہ اگر بالکل ان کو اگنور کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کالز کرنا چھوڑ دیں. ایسا مجھے لگتا نہیں ہے، چھوڑیں گے تو نہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل کچھ کالز جو ہے وہ اپنا شامل کرنے کی نیت کر لیتے ہیں. تو آپ کے اس ایس ایم ایس کی برکت سے یہ سمجھ لیں کہ کال والوں کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اور یوٹیوب والوں اور فیس بک والوں کا، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہاں جو لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں تو ان کو ہم الگ سے ان کے لیے لکھ کر لاتے ہیں، اور ایس ایم ایس پر جو میسیج آتے ہیں ان کو بھی الگ سے لکھ کر لے کر آتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ایس ایم ایس والوں کو، تو میں نے گزشتہ سلسلے میں یوٹیوب والے اور ایس ایم ایس والے ان دونوں کے ہی میسیجز جو ہے وہ سلسلے میں شامل کیے تھے. اور لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو سامنے سیٹ پر حضرت بیٹھے ہوئے ان کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے اس پر فیس بک کے پر جو لوگ لائیو ہوتے ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو ہم آج ابتدا جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں سعد اور سعدیہ کا جو کارٹون ہے نیا، وہ نیا ہے یا بہرحال جو ابھی ریسنٹلی آیا ہے وہ ہم اس کا چلا رہے ہیں. وہ 2 پارٹ کے اندر یوں چلے گا. آج اس کا پہلا پارٹ ہے اور اگلے سلسلے میں اس کا انشاءاللہ عز و جل دوسرا پارٹ چلائیں گے. تو آئیے اس کا پہلا پارٹ دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ ہم سیکھے حدیث. مرغا ابھی پکڑتا ہوں اسے. بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ بابر بھائی، جانوروں کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے. ارے یہ سلائس آدھا کھا کر باہر پھینکا ہوا تھا، یہ حرکت کس کی ہوگی؟ چوکیداری کرنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں. کہ یہ بریڈ کی تھیلی کو اس طرح سے کس نے خراب کیا ہے؟ یہ حرکت جس کی بھی ہے بہت غلط حرکت ہے. کون ہے؟ چوہا کہاں ہے؟ سعد اور سعدیہ، سعد اور سعدیہ کے ساتھ
ये चूहा आया कहाँ से? मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। हो सकता है वो चूहा किचन से आया हो। यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है। हो सकता है इसके पीछे से आया हो। नहीं, यहाँ भी नहीं है। डस्टबिन के पास देखता हूँ। हाँ, मिल गया। तो कल वो स्लाइस इस चूहे ने खाकर फेंका था। क्या हुआ बेटा, मिला कुछ? जी बाबा जान, मिल गया। यहाँ नीचे दीवार में एक सुराख हो गया है। वो चूहा यकीनन यहीं से अंदर आया होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। वैसे हैरत है, मेरी मौजूदगी में, मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये चूहा अपनी दुम कैसे मार गया? आप ठहरे बड़े लोग, इतना छोटा सा चूहा भला आपको कहाँ नजर आया होगा? आप भी ना कभी एक दूसरे से मोहब्बत से भी बात कर लिया करें। साद और सादिया। ये ले बेटा, बंद हो गया ये रास्ता। मैंने जो इस पे प्लास्टर लगाया है, इससे ये अभी फौरन ही सख्त हो जाएगा। बाबा जान, आपको ये काम भी आता है? इतना तो इंसान देख कर भी सीख सकता है। लेकिन बाबा जान, ये काम तो मैंने उन लोगों को करते देखा है जो घर वगैरह बनाते हैं। आपने ये काम उनसे क्यों नहीं करवाया? साथ बेटा, इंसान को इतना काम तो आना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से काम खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे। आओ मेरे साथ। साद और सादिया देखो, सिखाते अदब हमको। हैं? कहाँ गई? तुम चूहा हो? नहीं तो मैं तो गिलहरी हूँ। गुलहरी। आफिया, यहाँ तो नहीं है। आफिया, आफिया कहाँ है आप? ये किचन में क्या कर रही हैं? ये किचन में क्या कर रही है, अगले इंशाल्लाह एपिसोड में आपको पता लगेगा कि ये किचन में क्या कर रही थी। ये पूरी सीरीज है, और अगर आप ये देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप किड्स मदनी चैनल का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल के नाम से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर एक और चैनल है हमारा, वो है किड्स लैंड के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद मैं कुछ फेसबुक के कमेंट्स भी पढ़ लूँ, वरना मैसेज ये ना आ जाए कि आप SMS वालों को पढ़ते हैं, फेसबुक वालों को नहीं पढ़ते। पहला मैसेज तो ये है कि जी बच्चों की आवाज़ में ईमान मुफस्सल और इसे सुना दें। अच्छा, तो ये कई हफ्तों से आ रहा है, इस दफ़ा क्या है कुछ? मैंने झलकी में देखा था तो खुद ही जवाब दे दो। तो आज झलकियों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मौजूद है, और आज झलकियों में दिखाया भी। आप देखें, झलकियों में बहुत सारी चीजें झलकियों में होती हैं, वो सही है, लेकिन अब आपने चूंकि फेसबुक वाले देखें, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हम आपकी बात रख लेते हैं, तो हम अभी ही हाथों हाथ। लेकिन मतलब मदनी फीस जो है ना, वो अकबर हुसैन भाई ने मुझे एक बात कहनी थी, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे मुबश्शिर अब्बास भाई हैं, ये मदनी फीस हम तक पहुँचा दें। और मदनी फीस क्या है? किसी भी अच्छे काम की नीयत, दुरूद पाक पढ़ने की, कोई किताब पढ़ने की, कोई नेक किताब, दीनी किताब पढ़ने की। एक मैं ये जो चीज़ें देख रहा था हमारी झलकियों, यानी जो हमने चीज़ें बनाई हैं, वीडियोस, क्लिप्स वगैरह, तो उसमें एक नीयत मैंने देखी थी, किसी अभी आएगी इंशाअल्लाह ज़वजल किसी उसके क्लिप के अंदर, तो उसमें उन्होंने मतलब नीयत ये थी कि मैं यानी जो भी चीज़ उन्होंने नीयत की है कि पूरा दिन मतलब जो है वो दुरूद पाक पढ़ने की, यानी या मुराद, हाँ पूरा दिन, तो अक्सर हिस्सा जो है वो ये, तो बाज़ों का यूं बंदा बड़ी नीयत तो कर लेता है, जैसे मिसाल के तौर चले आपने नियत की है, लेकिन बाकायदा फिगर आप बता देंगे तो ये आपको इंशाअल्लाह ज़वजल 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने की नियत इनकी आ गई है। और आइए, अगर ये 1200 बार को 2600 बार कर लें तो क्या बात है, आपको हम आइए हाथों हाथ दिखा देते हैं, आपकी फरमाइश। चले जी। ईमान
مفصل آمنت باللہ وملائکتہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت مفصل والبعث بعد الموت. جی آپ کا ایس ایم ایس بھی یعنی آپ فیس بک پر میسیج جو آیا وہ بھی پڑھا گیا اور آپ کی فرمائش بھی پوری کی گئی. تو اب ہم اپنے ایس ایم ایس والوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ اسلام فار کڈس جو ہے وہ ریپیٹ ٹائم جو ہے اس میں پورا کا پورا جو ہے وہ دکھایا کریں. تو عرض یہ ہے کہ لائیو میں ہمارا سلسلہ کوئی بھی ہے وہ بعض اوقات اس کی جو سلاٹ ہوتی ہے وہ اتنا چلتا ہے, جب اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کو پورا چلایا جائے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا مدنی مذاکرہ بھی ہے تو یہ جیسے ہمارا 8:30 بجے شروع ہوتا ہے تو یہ کم و بیش 11:30 پونے 12 بجے کے قریب ختم ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ریپیٹ میں اتوار کو سنڈے کو جب یہ چلتا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی اگر سوا گھنٹے 1 گھنٹہ 15-20 منٹ جو ہے وہ چلتا ہے تو ریپیٹ میں 5-10-15 منٹ جو ہے وہ بعض اوقات کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام فار کڈس بھی ریپیٹ میں وہ چیزیں جو ہے وہ اپنا کرتی ہیں. چلیں جی آپ اگر بالکل محمد دانیل اتاری ہیں, کہتے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے ایپیسوڈ نمبر 1663 میں پڑھا گیا کلام ششرجیل اتاری کی آواز میں یہ سنا دیں. تو انشاءاللہ کون سا کلام پڑھا گیا اگر یہ بھی بتا دیں تو انشاءاللہ عز و جل سنانے کی پوری کوشش کی جائے گی. مزید بھی تو آ رہے ہیں مگر آپ جو ہے وہ کچھ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں مزید؟ اب ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ امیل سنت کا جو 12ویں شب جو جلوس میلاد ہوا تھا اس کے مناظر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور جنہوں نے میسیج کیا تھا الحمدللہ ان کی فرمائش پر ہم نے یہ تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے, پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے. خورشید ہی وہ چمکا, خورشید ہی وہ چمکا, شب ولادت وہ حضور آئے, شاہ حضور آئے, حضور آئے, شاہ حضور آئے, سلطان تینوں دنیا شب ولادت حضور آئے, شاہ حضور آئے, حضور آئے, شاہ حضور آئے, سلطان تینوں دنیا, سلطان تینوں دنیا, صبح شب ولادت. آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پاؤ, آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پاؤ, آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پاؤ. باب قریب ہے وا, باب قریب ہے وا, باب قریب ہے وا, صبح شب ولادت. باب قریب ہے وا, صبح شب ولادت. عرش عظیم جھومے, کعبہ زمین جھومے, عرش عظیم جھومے, کعبہ زمین جھومے. آتا ہے عرش والا, آتا ہے عرش والا, آتا ہے عرش والا, صبح شب ولادت. آتا ہے عرش والا, صبح شب ولادت. آتا ہے عرش والا, صبح شب ولادت. آنے والا ہے وہ پیارا, دونوں عالم کا سہارا, کعبے کا چمکا ستارہ, آمد شاہ سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. یہ 12ویں شریف کے مناظر ہیں اور جو ہے وہ
جب بھی دیکھیں یاد تازہ کیا بات، ہو جاتی مزہ آ ہے. جاتا ہے. میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں اے شاہ جیلہ منقبت سنا دے محمد فیضان اتاری. انشاءاللہ آپ کا میسج آ گیا ہے. اکبر بھائی سے عرض کہ یہ بتا دیں کہ یاد خدا اور مصطفیٰ ریپیٹ کب ہوتا ہے؟ یاد خدا و مصطفیٰ ریپیٹ فی الحال جو ہم نے ہماری جو مجلس ٹریفک ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے ان سے عرض کی تھی، تو یہی یہ بتا رہے تھے کہ ابھی اسپیس بن نہیں پا رہا اس کے ریپیٹ کا، لیکن کوشش جو ہے وہ اپنا وہ کر رہے ہیں. تو میں نے تو ان سے یہ بھی عرض کی تھی کہ کسی آف ٹائم پر ہی جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کر دیں، لیکن ریپیٹ ہو جائے. ریپیٹ ہونے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب پر. تو انہوں نے نیت کا اظہار تو کیا تھا. انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا سلسلے کے دوران اگر مزید اپڈیٹ آ جاتی ہے ان کی طرف سے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کریں گے. ایک میسج آیا تھا کہ ہمارا مدنی چینل صحیح نہیں آ رہا، پلیز چیک کر لیں. یہ میسج یعنی گزشتہ سلسلے میں آیا تھا. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. یعنی بعض اوقات لوگوں کا نہیں آ رہا ہوتا اور وہ ہمارا جو ایس ایم ایس نمبر ہے اس پر میسج کر دیتے ہیں. یعنی دنیا بھر میں سب صحیح چل رہا ہے، پاکستان میں صحیح چل رہا ہے، مدنی چینل کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کے گھر میں پرابلم ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ یعنی یہاں سے کوئی پرابلم ہے. تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ اپنا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں میں پہلے بھی عرض کی، دوبارہ وہی بات ہے. ایک تو ہمارا ہیلپ ڈیسک سپورٹ کا نمبر ہے، صحیح ہے، اس پہ آپ رابطہ کر لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پرابلم آپ کی یہاں آپ کے اینڈ سے پرابلم ہے یا مدنی چینل کے اینڈ سے پرابلم ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سے پرابلم نہیں ہو سکتی، ہمارے یہاں سے پرابلم ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ جو نمبر اسکرین پر ہے وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا انشاءاللہ عز و جل کہ پرابلم ایک تو کہاں سے ہے. دوسرا، اگر آپ اپنے ڈش کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی پرسنل ڈش ہے، بعض اوقات دیکھیں ہوا ہوتی ہے، ویدر پرابلم ہوتا ہے، کلاؤڈی ویدر بھی ہوتا ہے، تو ڈش وغیرہ تھوڑی سی بیلنس اس کا آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کسی ڈش والے کو بلا کر اس کو تھوڑا صحیح کروا لیں گے تو سیٹ ہو جائے گا. یا ریسیور جس ریسیور پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ ریسٹارٹ کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا. بعض اوقات یہ ہلکی پھلکی سی ٹیکنیکلی ایررز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل بگز ہوتے ہیں جو دور ہو سکتے ہیں. مگر یہ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کر لینا ہے. اس نمبر کو سیو کر لیں. وجہ اس کی ہے جب مدنی چینل آئے گا ہی نہیں، کیا خراب آئے گا، تو یہ نمبر آپ کو اس وقت کہاں سے ملے گا؟ نمبر آپ کے پاس سپورٹ مدنی چینل کا نمبر آپ کے موبائل میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ایک اب ہم چل رہے ہیں ہمارے ہی ایک میسج آیا تھا کچھ سلسلے پہلے کہ عبدالحبیب بھائی نے فلاں سلسلے کے اندر جو ہے وہ اپنا ماضی کی یادوں میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. انہوں نے ایپیسوڈ نمبر بیان کیا تھا تو وہ ایپیسوڈ ان کا غلط تھا. پھر ہم نے اس کی وضاحت یہاں پر جو ہے وہ کی تھی. تو کسی ایک ہمارے ہی ناظر نے میسج کیا کہ فلاں سلسلے میں اشفاق بھائی کے بعد والا جو ماضی کی یادیں سلسلہ تھا اس میں عبدالحبیب بھائی نے وہ واقعہ بیان کیا تھا. تو آپ کی رہنمائی کے بعد الحمدللہ عز و جل ہم اس واقعے تک پہنچ گئے جو ہمیں میسج آیا تھا. ان کی مراد جو تھی تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. میں اپنے والدین کے ساتھ حج پر تھا اور حج پر ہوتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کی بس میں یعنی معلم کی بس میں آپ کو مکے سے مدینے جانا ہوتا ہے. تو میں نے معلومات کی کہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو میں امی ابو کو چاہ رہا تھا کہ ان کو بس میں لے جانے کے بجائے پرائیویٹ کار میں لے جاؤں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو وزارت حج میں جانا پڑے گا. تو میں وزارت حج میں گیا اور وہاں جا کے میں کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر جاتا، ان سے ریکویسٹ کرتا کہ بھائی میرے ساتھ والدین ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے. تو کہتے ہیں بس میں چلے جائیں. بھائی بس میں بھی تو حاجی جاتے ہیں. میں نے کہا وہ تھک جائیں گے، آپ اجازت دے دیں، پرمیشن دے دیں، ہم پرائیویٹ گاڑی میں جائیں گے. تو میں ایک دفتر میں گیا صاحب. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ مدینہ شریف میں وہ چپل پہننے کا معمول نہیں ہوتا. تو میں نے ساکس پہنے ہوئے تھے. تو میں ایک دفتر میں گیا تو جو افسر تھا کافی بڑا دفتر تھا اور وہ منسٹری کا اہم آدمی تھا. تو اس نے مجھے کہا کیوں آئے ہیں؟ تو میں نے بتایا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے پرچہ لیا اور اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. پھر انہوں نے میرے پیر دیکھ لیے تو کہتے ہیں آپ نے چپل کیوں نہیں پہنے؟ تو میں نے کہا بس مدینہ شریف کے لیے ادب کے لیے نہیں پہنے. آپ یقین کریں عائشہ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا میں پھر آپ کو خود چھوڑنے جاؤں گا. وہ نیچے آیا، اپنی لینڈ کروزر نکالی، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑنے آئے. اور اس نے پتہ کیا کیا؟ پھر اس نے اپنی گاڑی کے اندر سے ایک ڈبی نکالی اور اس نے کہا یہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی سنہری جالیوں کے اندر کی خاک مبارک ہے. یہ میں نے اپنی قبر کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. واہ. اور الحمدللہ وہ میں نے اب تک سنبھال کے رکھی ہے وہ خاک. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی وصیت کی تھی. جب میرے ابو کا وصال ہوا تو میں نے اس خاک میں سے آدھی خاک جو ہے میں نے والد صاحب کے چہرے پہ ملی تھی. تو وہ عاشق رسول، عربی عاشق رسول اہل مدینہ میں سے، یعنی ایسا بھی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جب اہل مدینہ عربی عاشقان رسول سے ملاقات ہوتی ہے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو ان کا انداز ہوتا ہے، جو ان کی محبت کا انداز ہوتا ہے.
تو کیا بات ہے، مجھے اچانک یہ واقعات یاد آ گیا کہ الحمدللہ ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ عاشقان رسول عربیوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، اہل مدینہ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک بار میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، تو میرے ساتھ ایک اسلام میں بیٹھے تھے، بڑی عمر کے تھے اور عربی تھے. تو باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک ہی حج کیا ہے. ان کی عمر مور دین 50 سال سے زیادہ ہی عمر تھی. تو میں نے کہا کیوں آپ کے تو قریب ہے مکہ شریف، آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ کہ میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاتا، یہاں مجھے روز ہر نماز پر حج کا ثواب ملتا ہے اور میں جنت البقیع کے انتظار میں ہوں. بس میں اب مدینے سے کہیں باہر نہیں جاتا، بس میں مدینے میں رہ رہا ہوں تاکہ مجھے جنت البقیع مل جائے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ایسا جو ہے وہ اپنا عشق کی جو ہے وہ اپنا بات واقعی جو ہے وہ حالات مزید بہتری کی طرف ہے، راستے مزید بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ نے چاہا قافلے پھر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی چونکہ عشق کا تذکرہ ہوا اور جیسے انہوں نے بتایا کہ صاحب جو مدینے میں عاشق رسول ہے ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور امیر سنت کا بھی انداز جو ہے وہ اپنا. کیا بات ہے امیر سنت کے عشق کی، عشق رسول کی. تو اسی پر چونکہ تذکرہ جو ہے وہ نکلا ہے تو ایک ہمیں میسج آیا تھا امیر سنت کے جو ہے حوالے سے، یوں سمجھیں کہ موئے مبارک کی زیارت کے جو ہے وہ حوالے سے بڑا بہترین کلپ ہے. بندہ اگر وہ سنے اور امیر سنت کے عشق کا مطلب اس کو دیکھے کہ کیا جو ہے وہ امیر سنت کا عشق ہے، اس کلپ کو دیکھنے کے بعد واقعی مطلب آپ کا یوں سمجھے کہ سینے میں جو دل ہے جو ہے وہ اپنا وہ جھوم اٹھے گا. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. آپ کے گھر وہ تبرک کے جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے، وہ بھی یار میرے پاس آنکھیں ہی نہیں ہے، سچی بات یار. میں نے زیارت ان کی جی بھر کر کی نہیں ہے. میرے میں جرت نہیں یار کہ میں آقا کی زلفوں کو کیسے دیکھوں گا. اب وہ یوں کنکیوں سے وہ سائڈ سے میں نے پورا اس کا اولیا ہی نہیں دیکھا ہے. میں ہمت نہیں یار، ذہن بنتا نہیں. پہلے بھی آپ کو پتا برسوں پہلے موئے مبارک کی زیارت کے لیے جاتا تھا، ہاتھ باندھ کے درود شریف پڑھ کے نکل آتا تھا آنکھیں بند کر کے. کمی مطلب زیارت کا آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں، مجھے اصل میں یہ میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ موئے مبارک کی زیارت کیسے ہے. تو ککری گراؤنڈ میں ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ دیکھا تھا کہ آپ، کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہوا تھا سرکار کے روزہ انور پر سبز گنبد کے سائے میں، کہ آپ نے وہاں جس طرح حاضری دی تھی اور اسی طرح آپ الٹے پاؤں پلٹے تھے. تو کچھ اسی طرح کا انداز میں نے آپ کا ککری گراؤنڈ میں دیکھا تھا. اور اس وقت مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا جو، کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی جب حاضری کی تو یہ آپ کا انداز دیکھ لیا تھا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا معاملہ بن نہیں پا رہا تھا. تو مجھے پھر وہ جب میں حاضر ہوتا تو مجھے اپنے لیے وہ ایک شعر یاد آتا تھا، تمہارے تو وہ احساں اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. تمہارے تو ایسا کتنا بہت رکت انگیز ماشاءاللہ ہے. اور یہ آپ کو اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ایسے آپ نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے 0336922565. اس پر SMS کر دیں، سوری واٹس اپ کر دیجئے، اور واٹس اپ کر آپ کو ایک لنک دے دیا جائے گا اور اس لنک کے ذریعے آپ کا مدنی چینل کا جو گروپ ہے اس میں آپ جوائن ہو جائیے گا. تو انشاءاللہ جو تمام تر
پیکیجز گلدستے یہاں دکھائے جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اچھا ابھی تذکرہ چلا تھا یاد خدا و مصطفیٰ کے ریپیٹ کا, تو ہوا یہ ہے کہ آج یہ دن میں صبح 11 بجے کے قریب جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوا ہے, تو کچھ میسیجز مجھے آنا شروع ہو گئے کہ آج ریپیٹ ہوا ہے. تو میں نے ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں علی بھائی ان سے معلوم کیا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ اس کی جگہ باقاعدہ نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ جمعہ کو جو ماضی کی یادیں جو سلسلہ ہے وہ آتا ہے, تو وہ اس کی جگہ نگران شورا کا لائیو بیان وہاں سے تھا, تو وہ ریپیٹ اس نے نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو جب اس نے نہیں ہونا تھا تو اس کی جگہ یوں سمجھے دیکھیں ہماری مجلس نے کم از کم باقاعدہ جگہ بنی نہیں ہے, لیکن آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے میسیجز آ کر میں نے ان سے یہ گفتگو کر کے ان کے ذہن میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی اس طرح کا موقع ملتا ہے, کسی ایسا کوئی سلسلہ ڈراپ ہوتا ہے اور اس کے ریپیٹ کا, تو اس جگہ وہ چلا دیتے ہیں. تو یوں ہے کہ نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, مطلب جو ہے وہ یوں ہے کہ نہیں چلتا, لیکن یہ ہے کہ ریپیٹ میں اب وہ چل گیا تو انشاءاللہ عز و جل وہ یوٹیوب پر بھی اللہ نے چاہا تو اپلوڈ ہو جائے گا. مزید بھی کلاموں کی فرمائشیں ہیں. ایک میسج آیا ہے, ابھی جو ہر ہفتے خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں چلتا, 2-3 سال پہلے والے چلتے ہیں. تو دیکھیں ایک سیکوینس چلتی ہے اور اس کا ہفتے میں ایک دن خصوصی مدنی مذاکرے کا, ایک دن یہ مدنی چینل کی FEC کے مطابق ہے. اور 12ویں شریف کے 12 مدنی مذاکرے تھے تو وہ روزانہ ہی خصوصی مدنی مذاکرہ ہے. تو یوں ایک کہہ لیجئے کہ یہ تھوڑا سا اپنے ایک حساب سے اور ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں. اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ پرانے آتے ہیں تو جی اولڈ از گولڈ. میں نے بھی کل رات دیکھا ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا سب امامہ شریف اور ایک وہ پرانی یادیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں کچھ. اور پھر یہ ہے کہ جو مطلب آف ایئر خصوصی مدنی مذاکرہ یعنی یوں سمجھے بعض اوقات ایسا ہے کہ اگر یہ 3-3 4-4 گھنٹے کا جو ملتا ہے اس میں سے 20 منٹ 25 منٹ بھی جو ہے وہ اپنا نکلتے ہیں, تو وہ اس پر کام ہوتا ہے باقاعدہ. تو وہ گزشتہ پیچھے سے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا آ رہا ہے, تو وہیں سے یعنی یوں سمجھے کہ نیو آپ کو لائیو مدنی مذاکرے مل رہے ہیں اور پرانے آپ کو خصوصی مدنی مذاکرے مل رہے ہیں, تو یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ مدینہ چل رہا ہے. ایک میسج ہے کہ ذہنی آزمائش پروگرام کب شروع ہوگا؟ جی کب شروع ہوگا انشاءاللہ عز و جل یہ بتائیں گے آپ کو, مگر سلسلے کے آخر میں بھی بتائیں گے. آپ نے ساتھ رہنا ہے. اور ذہنی آزمائش کے آپ کو مطلب یوں کہہ لیجیے کہ بس ڈیٹ ہو سکتا ہے کہ اناؤنسمنٹ کی طرف ہم نے سر وہ جو ان کا کیلنڈر تھا وہ آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس ہیں اس میں الحمدللہ 2 یا 3 دن پہلے وہ جو اپڈیٹ تھا وہ سارا کہ فلاں تاریخ سے جو ہے وہ اپنا شروع ہو رہا ہے, اور اس تاریخ سے بہت سارے گروپ میں نہیں ہوں گے تو گروپ میں جوائن بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ کو نہیں معلوم تو انتظار کیجئے پروگرام کے آخر تک, انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر یہ بتائیں کہ ذہنی آزمائش کب شروع ہوگی. چلیں جی, اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک سیگمنٹ تھا شوق نعت پروگرام, اس کے آخری سیگمنٹ کا ان کو تقاضا تھا کرنے والوں نے, اس میں انس بھائی نے کچھ جوابات دیے تھے, بکیا نے بھی, تو وہ دیکھنا چاہتے تھے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ. خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی خدا کی مرضی, انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے, انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. خدا ٹھنڈی کرے گا حشر میں آنکھیں تیری اتار. اور بھی بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. شعر یہ بھی ہے خدا سے, لیکن جو انس بھائی نے جواب دیا, جواب درست دے دیا ہے. دوسرا شعر حسن, حسان بھائی. حسن زلیخا پر مٹ گئے آپ پر اللہ پیارا ہو گیا. آپ کے پاس 10 سیکنڈ غلط سنا رہے ہیں آپ. حسان بھائی کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے اور حسان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. 10 نمبر حسان بھائی کے مائنس ہو جائیں گے. اگلا شعر پوچھنے جا رہا ہوں. خم, مشہد بھائی. خم ہو گئی پشتے فلک استان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا. شعر ہے, میں شعر کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. انہی کے, انس بھائی نے بیل دبا دی ہے. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر مزید انس بھائی نے حاصل کر لیے ہیں. اگلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. اس کا بھی دوسرے مصرے کا پہلا لفظ پڑھوں گا. ایک بار, مشہد بھائی. ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ,
ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. زبردست تیاری ہے. مشہد بھائی اور انس بھائی آگے جاتے ہوئے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف. آخری شعر ہے. پہلے مصرے کا پہلا لفظ پڑھوں گا. سینے میں. مشہد بھائی. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. اگلا شعر. تیرے ٹکڑوں. مشہد بھائی کی طرف. تیرے ٹکڑوں سے پلے دونوں جہاں، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا. تیرے ٹکڑوں سے پلے دونوں جہاں، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حالانکہ یہ آسان شعر تھا، انہوں نے بہت مشکل شعر پڑھ دیا. آپ نے کہاں سے پڑھا یہ شعر؟ شعر آپ نے وہ پڑھا ہے جو مرادی شعر تھا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. میسج آیا ہے اور میسج یہ ہے کہ بچے جو نعت خواں ہوتے ہیں ان کے کلام بھی نعت پروڈکشن پر آنے چاہیے. بہت کمال کی نعتیں پڑھتے ہیں، واقعی بہت زبردست نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. مگر آپ کا مشورہ اچھا ہے، انشاءاللہ ان کو پہنچا دیں گے. مزید انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اکبر حسین بھائی تو ہماری عرض قبول نہیں کرتے، وظیفہ بھی مانگا تھا فرمائش پوری ہو جائے مگر پھر بھی نہیں ہوا، اس لیے ہم فرمائش کرتے ہی نہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اچھا، یعنی شکایت کر دی، اتنی بڑی فرمائش جو ہے وہ نہیں کرتے. وظیفہ کس چیز کا وظیفہ، کیا وظیفہ؟ پتہ نہیں فرمائش پوری ہونے کے لیے یہ وظیفہ مانگا تھا یا کسی وظیفہ کا انہوں نے معلوم کیا تھا. اب دیکھیں نا، وہ شکایت بھی ادھوری ہے. کم از کم اتنا ہوتا کہ اگر اس چیز کی وضاحت ہو جاتی تو ہو سکتا تھا کہ شاید آپ نے جو مجھے شرم دلائی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ شرم آ جاتی ہے اور میں جو ہے وہ اپنے اس طرف چلا جاتا. چلے آپ فرمائیں، مطلب جو بھی ہیں یہ میسج کر کے لکھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا ان کی فرمائش. میں بھی کچھ ایس ایم ایس جو ہے وہ اپنا کرتا ہوں. کچھ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ایک دو کالز بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. کلمہ اور دعا اپلیکیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی، درود ابراہیمی اور دیگر دعائیں عربی میں وہ بھی اپڈیٹ جو ہے وہ کریں. تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا وہ ہماری جو کلمہ اور دعا اپلیکیشن ہے، میں نے بھی الحمدللہ عز و جل اس کو ڈاؤن لوڈ جو ہے کیا ہے. اس میں ایک لمیٹڈ تعداد میں جو ہے وہ یوں سمجھے دعائیں وغیرہ اور دیگر چیزیں ہیں. تو اپڈیٹ انشاءاللہ عز و جل یہ ہوتی رہے گی اللہ نے چاہا تو. جیسے جیسے ہماری یہ چیزیں تیار ہوں گی وائس میں اور اس طرح سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں اس اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ آتی رہیں گی. چلیں جی، اب ہم چل رہے ہیں. عبید بھائی کا ایک کلام ہے اور وہ ہم آپ سے دیکھا کیسے تیار ہو گئے، ایسے تیار ہو کے بیٹھ گیا ہوں. مجھے لگتا ہے وہ جو جھلکی میں تھا وہ یہی تھا، میں لج پالا بھائی. اچھا، لڑ لگیاں یہی اچھا جو ہے وہ اپنا نہیں، آپ کی غلطی آپ کی ہو گئی ہے. اتنا آگے نہیں آنا چاہیے، اب آپ پہلا بتا دیجیے. اچھا چلو نہیں، ایک اور لفظ تو ہونا چاہیے. دیارے. چلو دیارے نبی کی جانب. کیا بات ہے جی. چلیں جی، چلتے ہیں. چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے، بہار لوٹے ہم کرم کے، بہار لوٹے ہم کرم کے، دلو دلا پر بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ، وصلی علیہ یا حبیب اللہ. نام کے جیسا سخی ہے کوئی، نام کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نوا وہ ہر جگہ سے، وہ بے نوا
नवाजते हैं भूला भूला कर। बात है नाज़रीन, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलाम भी हैं। और एक मैसेज आया है, जब ज़हनी आजमाइश की बात होती है तो फरमाइशें भी आती हैं कि हमें ज़हनी आजमाइश का जो सीज़न 9 है उसका कलाम सुना दें। और साथ में ये भी है कि ज़ौक़े नात की तरह ज़हनी आजमाइश में भी नाज़रीन के लिए सेगमेंट होना चाहिए अक़वाल वग़ैरह का। तो ये के फीड आ रहे हैं सेगमेंट, अगर आप भी चाहते हैं कि ज़हनी आजमाइश में क्या सेगमेंट होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके या SMS करके बताएं, तो इंशाअल्लाह हम ज़हनी आजमाइश की मजलिस तक आपका पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नियत करते हैं, क्या पता कि आपका दिया हुआ कोई सेगमेंट, कोई आइडिया, और अगर ये ज़हनी आजमाइश का हिस्सा बन गया और अगर ये स्क्रीन पर आ गया तो आपके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाब जारिया का, एक सवाब का ज़रिया हो सकता है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। यूँ समझे SMS के ज़रिए से जो आएंगे वो मेरी ज़िम्मेदारी है मजलिस तक पहुँचाना, और फेसबुक के ज़रिए से जो मैसेजेस आएंगे वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कबूल करते हैं? जी बिल्कुल। चलिए जी, आप कबूल करते हैं। एक मैसेज आया था कि माजी की यादों में सलमान भाई को भी जो है वो बुलवाया जाए। ये गुज़िश्ता सिलसिले में तस्करा हो रहा था कि सोबान भाई को भी बुलाएं, तो सलमान भाई जो है ना माजी की यादों में आ चुके हैं। आप YouTube पर जो है वो माजी की यादें सिलसिला सर्च करें, उसमें आप देखेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल आपको सलमान भाई इसमें मिल जाएंगे। अब हम चल रहे हैं अनस भाई के कलाम की तरफ, और वो हमसे जो है वो फरमाइश की गई थी और वो आसान ही है, तो इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए। जी हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। तुझसे छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। जाऊं कहाँ पुकारूं किसे, किसका मुँह तकूं, क्या पुरस्कार जा बे सगे बे हुनर की है सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए। अब जो है वो हम चूँकि अब सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो अब हम चीज़ें तेज़ी के साथ जो है वो अपना लेकर चलेंगे। अशफाक भाई का एक कलाम जो है वो हमारे पास है, रहमत का दर खुला है। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है। दरबार मुस्तफा में बिन मांगे मिल रहा है। दरबार मुस्तफा आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं। आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं। लब कौन खोलता है दरबार मुस्तफा में, लब कौन खोलता है दरबार मुस्तफा
فہم اس قدر کی ہے کیونکہ بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا آئی ہو کیونکہ بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. آپ کو بہت کچھ اور دکھا رہا ہیں، دکھا بھی رہے ہیں. ایک ناظرین آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی ہے اور بات خوشی بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے. اور وہ ریکویسٹ پہلے خوشخبری سناتا ہوں پھر انشاءاللہ ریکویسٹ بھی عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ گزشتہ جمعرات مجھے بھی آن سیٹ ہی پتہ لگا اور ابھی بیٹھے بیٹھے ہی پتہ لگا کہ الحمدللہ ہمارے اکبر حسین بھائی کے یہاں مدنی منی کی آمد ہوئی، بیٹی کی ولادت ہوئی اور پہلی بیٹی الحمدللہ ہمارے اکبر حسین بھائی کے یہاں آئی ہے گھر میں ماشاءاللہ. یہ تو خوشی کی خبر ہے مگر ساتھ دعا بھی ہے جو جس طرح مجھے بھی اکبر حسین بھائی نے بتایا کہ ابھی تک وہ مطلب طبیعت جو ہے جو بچی کی طبیعت ہے وہ اتنی تھوڑا سانس کا وہ ڈاکٹر ایشوز ہیں اور انکیوبیٹر وغیرہ میں آئی تھنک جو ہے نا وہ ابھی تک ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو مجھے بھی آن سیٹ ہی پتہ لگا مگر یہ کہ اچھی خبر ہے. اگر آپ سے جو عرض کرنی ہے وہ دعا کے لیے عرض کرنی ہے. اس وقت یہی ایک نیت تھی کہ مطلب ہزاروں اور ممکن ہے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہوں تو وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو طبیعت میں بہتری کا سلسلہ ہو جائے گا. چلیں جی سلسلے کو جو ہے وہ اپنا مزید آگے لے کر چل رہے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں امیر سنت کے ایک کلپ کی طرف. وہ یہ تھا کہ کدو شریف کے جو ہے وہ فوائد کے حوالے سے اور وہ انشاءاللہ عز و جل امیر سنت کا یہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو مزید آگے چیزیں جو ہے وہ اپنا دکھائیں گے. رضا بھائی آئیے دیکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم النبی تھے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے. ابن ماجہ کا حوالہ ہے. ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے. یہ بیضاوی شریف کے حوالے سے. کدو شریف کے فوائد، طبی فوائد، طب کے ماہرین نے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی بیان کیے. ان میں ایک تو یہ ہے کہ لوکی شریف میں کدو شریف میں موجود قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹاشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے. نمبر 2 کدو شریف میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتا ہے. کدو شریف کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے. قبض کے مریضوں کے لیے کدو شریف بہت فائدہ مند ہے. کدو شریف جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے. جگر میننگ لیور، کلیجی. نمبر 6 پیشاب کے امراض، پیشاب کی بیماریوں، معدے کے امراض پیٹ کی بیماریوں اور یرقان یعنی پیلیا کے مرض میں کدو شریف بہت فائدہ دیتا ہے. کدو شریف کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے. کدو کے نٹ جو ہوتے ہیں ان کا تیل بھی نکلتا ہے. اس کے فوائد آپ نے سنے کہ درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس سے جس کو نیند نہ آتی ہو اس کو بھی فائدہ دے گا، نیند لاتا ہے. کدو شریف وزن بھی گھٹاتا ہے. یعنی جن کو وزن گھٹانا ہو وہ یہ چاہے تو کر لیں کہ تیل نہیں ڈالنا ہے، گھی تیل نہیں ڈالنا ہے،
कद्दू के टुकड़े बनाकर इसको सिर्फ पानी में उबालें और हस्बे जरूरत नमक डाल दें और हल्दी डालें इसमें। अब इसको पकाएं। आपको ऊपर ऊपर इसके तेल नजर आएगा, यार ये तेल कहां से आ गया, मैं तो डाला ही नहीं है। डालना नहीं है आपने तेल, लेकिन ये बीज से निकलता है तेल, वो तेल थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा। और ये आप पाबंदी से खाएं, भले और भी इसके बाद खाना खा लें, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खा लें मुनासिब मिकदार में। अल्लाह करेगा आपका वजन नीचे आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, और कई बीमारियों को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। तजर्बा शर्त है। खाली पेट ही मतलब पहले ये खा ले, फिर जो भी आपका खाना है नॉर्मल। अब इसके बावजूद आप बोलो कि मैं देगों के खाने खाऊं और शीर माल और देग के कोरमे के बगैर नहीं चलता, फिर आड़े इतने फटेंगे कि शायद दरवाजे में फंस जाए। ये आपको डराने के लिए कह रहा हूं, ये चीजें खाने वाली नहीं है। शादियों के खाने खाने वाले नहीं होते, ये खाली देखने वाले होते हैं। जिससे दुश्मनी हो ना, उसको एक हफ्ते तक ये शादियों का खाना खिला दे, फिर आप भले से मुंह चुराए, वो आपके आगे सलाम करेगा कि यार अच्छी दुश्मनी तूने निकाली। ये मैं मुबालगा कर रहा हूँ वाकई, ये जो समझते हो समझते हैं। खुद ये जो किचन वाले होते हैं ना, ये देगों का खाना नहीं खाएंगे, ये घर का खाएंगे। अमीर अहले सुन्नत का बहुत ज़बरदस्त ये क्लिप है, बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह ये है। अगर आप इसको मज़ीद देखना भी चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप ज्वाइन हो जाएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मज़ीद फ़ेसबुक के नाज़रीन के कमेंट्स हमारे पास हैं। एक मैसेज आया है कि अब्दुल हबीब अंकल का कोई सा भी कलाम सुना दें, तो आपकी फरमाइश पहुँची है, आज नहीं तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। और एक मैसेज है कि जगमग तारे इतवार वाले दिन रिपीट लगता है, तो प्लीज़ इतवार वाले दिन शाम 5 बजे बच्चों की महफिल नात सिलसिला होना चाहिए। इतवार वाले दिन बच्चे घर पर बहुत बोर हो जाते हैं। तो ये मैसेज है और ये मैसेज आपके हमें मिल चुका है और हम इंशाअल्लाह किड्स मदनी चैनल की जो मजलिस है इनको भी आपका मैसेज पहुंचा देंगे। एक और मैसेज है कि वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ फरमा दें, वालिदा डायलिसिस पर हैं। और भी कुछ मैसेजेस भी हैं इसी तरह। कोई फैसलाबाद के अनस भाई हैं, वो भी कैंसर के हवाले से उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह करीम तमाम मरीज़ों को सेहत, आफ़ियत, सलामती, शिफा अता फरमाए। तावीज़ात अत्तारिया रूहानी इलाज हमारा शोबा है, उससे रुजू फरमा लें और उसके पास जाकर रूहानी इलाज वालों के पास जाएं और वहाँ से तावीज़ात व जो वज़ाइफ़ हैं वो भी ज़रूर हासिल कीजिए। अल्लाह पाक सब की खैर फरमाए। मज़ीद जो है वो मैसेज यही है कि याद खुदा और मुस्तफ़ा के रिपीट के हवाले से कि एक बार तो रिपीट हो गया कि हर बार रिपीट होगा, तो इसका अकबर हुसैन भाई ने बड़ा तफसीली जवाब दे दिया है। मसीह और भी हमारे पास फेसबुक के नाजरीन के कमेंट्स हैं और वो ये है कि जी मुफ्ती कासिम साहब दाम बरकातुहुम आलिया, इनका प्रोग्राम जो होता है अल्लाह वाले, इसमें ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ जो वाले जो हैं इनकी सीरत पर भी बात होनी चाहिए। जी आपका मैसेज इंशाल्लाह जो मुफ्ती कासिम साहब का जो डिपार्टमेंट है उन तक पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 2019 में जो ईद पर जो प्रोग्राम आया था, ईद खुशियां और हम, इसकी झलकियां दिखा दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस्लाम फॉर किड्स एपिसोड नंबर 257, इसमें अनस भाई ने कलाम पढ़ा था या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, तो ये भी कलाम सुना दीजिए। 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत है। एक और मैसेज हमारे पास आया है और वो ये आया है कि इन्होंने मशवरा दिया है कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जो गूंगे बहरे या नाबीना, जो हमारा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, इनके लिए भी मदनी खाके या साइन लैंग्वेजेस में कुछ होना चाहिए और इनका यूट्यूब पर एक अलग चैनल होना चाहिए स्पेशल पर्सन के हवाले से। तो आपका मैसेज मिला, इंशाअल्लाह ये हम अपनी जो मजलिस है स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट उनको पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं अल्लाह ने चाहा तो। मज़ीद नाज़रीन आपकी और भी फरमाइशें हैं और भी आपके कलाम हैं और आपने जो कुछ, ज़ाहिर सी बात है कि हम झलकियों में बहुत कुछ दिखाते हैं मगर आपको यूँ हम पूरा नहीं दिखा पाते। आइए आपको हम वकार भाई की हवाले से एक फरमाइश दी कि वकार भाई का एक कलाम था, उसकी फरमाइश आई हुई है और हम वो कलाम आपको इंशाअल्लाह ज़बरदस्त अब सुनाते हैं। जी जाना जरूर है, जाना जरूर है, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, कर आप
جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، منظر حسین و دل کشا ان کے دیار کا، دیار کا، ہاں دیکھنا ضرور ہے جانا ضرور ہے، ہاں دیکھنا ضرور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، پہ نور کی، مینار نور نور ہے جانا ضرور ہے۔ اچھا، ایک میسیج یہ آیا ہوا ہے کہ جو آپ کا ٹائٹل کلام ہے ہمارے سلسلے کا، آپ کا مدنی چینل کا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج کیا جائے، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ سیٹ بھی چینج کیا جائے، بہت پرانا ہو گیا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہا، اور ہم اس پر پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں۔ یوں سمجھے کہ شاید وہ ایک رضا بھائی اپنی بندے کی نا، جیسے نگران شورا کے ساتھ ایک عرصے سے مطلب سلسلے پروگرام کرنے کا، تو میں نے نہیں دیکھا کہ نگران شورا کو اپنے پروگرام کے لیے نا بہت زیادہ سیٹ پر وہ کلام کرتے ہیں۔ ان کا یعنی جو موٹیو یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ پروگرام جو ہے نا وہ کانٹینٹ کے اندر، اس کے اندر جان ہوگی، آپ کا پروگرام ویسے ہی جو ہے وہ اپنا اٹھ جائے گا۔ آپ ٹھیک ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ سیٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا چینج ہوتی رہنی چاہیے۔ غالباً 2-2.5 سال شاید ہو گئے ہمارے اس سیٹ کو، تو میں خود ذاتی طور پر تو شاید اس میں سست ہوں۔ میں نے رضا بھائی کو پچھلے ہفتے میں نے کہا بھی تھا کہ یار آپ ہی اپنے ڈپارٹمنٹ سے جو ہے ان کے بعد ماشاءاللہ بنگلہ چینل ہے پورا، تو وہیں سے کوئی بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں ممکن ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ اوکے کر دیں، ڈیزائن آپ کو انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ہاں، میں نے اپنے طور پر ویسے نیت یہ کی تھی کہ اگر ہم کچھ ایسے سیٹ تیار کریں، 2-4 جو ہم فائنلائز کریں، اور اس کے بعد ہم اسکرین پر ہی یہاں پر دکھا کر اپنے ناظرین سے ہی نا اس کا فیڈ بیک لے لیں 1 2 3 میں سے، تو جو ناظرین کے زیادہ وہ آئے تو اب یعنی کہ یہ تو پھر یونیک ہی ہو جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ناظرین کو پتہ لگے کہ اتنی سب کی اتنی آ گئی ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، پھر قرآن دازی کرنی پڑے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ ووٹ جس کی طرف ہوں۔ چلیں جی، ہم اب کلام کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ مرحبا مکی مدنی، یہ سلمان بھائی کے سلسلے میں پڑھا گیا تھا، اور غالباً نئے نعت خوان ہیں، نام مجھے ان کا نہیں پتا، آئیے دیکھتے ہیں۔
بات ہے جی. میسیجز آ رہے ہیں, فرمائشیں بھی ہیں. کلام کی فرمائشیں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے, پھر یا نبی. انشاءاللہ آپ کو یہ کلام بھی اللہ نے چاہا سنانے کی کوشش کریں گے. ایک میسیج ہے کہ پچھلے 2-3 سال پہلے 11ویں شریف کے موقع پر تبرکات کی زیارت کروائی گئی تھی. سید ابراہیم شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے زیارت کروائی تھی, تو یہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دکھایا جائے, اور نیت 2500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی ہے. اسی طرح یاد خدا اور مصطفیٰ پروگرام کے اندر 70 بھائی نے کلام پڑھا تھا, نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے. یہ ایپیسوڈ نمبر 126 ہے. 1200 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ہم دونوں کے لیے انہوں نے دیا ہے. مزید دعائیں اور مبارکبادیں آپ کے لیے بھی آ رہی ہیں جی. تو بہت شکریہ. جو ہے وہ اپنا بس دعا کی التجا ہے, اور اب چونکہ سلسلے کا وقت ختم کی طرف جا رہا ہے, اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف. وہ احمد رضا بھائی ہیں, یہ انہوں نے کلام پڑھا ہے, کس مدنی چینل پر آئے تھے. مجھ خطا کار سا انسان بھی مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان بھی کا لفظ ہے غالباً. اچھا پتہ نہیں, میں نے نہیں لکھا ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ مجلس یہ قبول نہ بھی ہو, نہیں مجلس قبول کرتی ہے, نہیں کرتی. آئیے تو صحیح لکھا ہوگا. چلے جی. مجھے خطا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ان کی شفقت جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے, جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. ایک میسج آیا ہے اور کمنٹ آیا ہے, مشورہ ہے دعوت اسلامی ایسی ٹریکنگ ایپ بنائے جن لوگوں کو زکوٰۃ صدقات دینا ہو وہ گھر بیٹھے اپلیکیشن کے ذریعے اپنی لوکیشن بھیجیں, قریبی دعوت اسلامی والے آپ کے پاس آئیں اور پیسے وصول کر لیں. میسج آیا ہے, یہ آگے انشاءاللہ ہمارا جو فائنل یہ میسج آپ سمجھتے ہیں کہاں پہنچانا ہے, تو جی انشاءاللہ وہ اپنا جی جو ہے وہ اپنا وقت بہت کم. ہاں اب ہم خلیل بھائی کا کلام ہے تنم, اسی فرمائش کلام کی فرمائش آئی بھی ہے, اور یہی ہے کہ تنم فرسودہ جہاں پارا, یہ کلام سنا دیں. اور یہ فرمائش ہے تو میں کہوں گا انہوں نے مدنی فیس نہیں لکھی ہے, اگر یہ مدنی فیس دے دیں تو ہم تو کلام سنا دیں گے, مگر مدنی فیس بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نا انہوں نے ہی فرمائش کی ہو پہلے. چلے جی دیکھتے ہیں. فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ, دلم پش مردہ
عیسیٰ یا رسول اللہ دلم پش پرداراز عیسیٰ یا رسول اللہ چلے جی جو ہے وہ اپنا ایک دو میسیج ہیں میں وہ پڑھ لیتا ہوں، اور ہم نے اس کا بھی کہا تھا کالز کا کم از کم ایک کال تو جو ہے وہ اپنا شامل کر ہی لیتے ہیں. کال ایک شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ زبردر سلسلے کو اینڈ بھی کرنا ہے. جی میرا نام شاہ نواز ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ، آپ کا مذہب چینل بہت اچھا چل رہا ہے، اور خاص کر کڈس منگی چینل پہ ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے شام ایپیسوڈ 413 ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، مہربانی کرے اس کو دیکھیے گا، اگر ہو سکے تو اس پروگرام کی نعت بھی چلا لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک کال چل گئی ہے، ابھی ہم غفران رضا جو ہمارے یوسف مدنی کے بیٹے ہیں، کلام ہے ان کا چھوٹا ہی ہے، 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت، یاد خدا اور مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 120 قسمت میری چمکائی ہے. حافظ حمزہ اتاری انہوں نے میسج کیا ہے، تو ماشاءاللہ یہ آپ کا میسج بھی ہم نے پڑھ لیا. آخر میں آئیے ناظرین، آپ
قرآن دازی کا وقت ہوا چاہتا ہے. جو نام اسکرین پر آپ دیکھتے رہے پورے پروگرام کے اندر, اب یہ قرآن دازی ان کی ہوگی, مگر میں قرآن دازی سے پہلے وہ اپنی بات پوری کر دوں کہ ذہنی آزمائش کب شروع ہو رہا ہے. جی ہاں, ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام, اس کا سیزن 13 سیزن جو 13واں سیزن ہے, یہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اس میں اب صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے. اور جی ہاں, ذہنی آزمائش کا سیزن 13 یہ اللہ نے چاہا تو 26 دسمبر بروز اتوار سے انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ رات کو دیکھ سکیں گے. اتوار, پیر, منگل اور بدھ, غالباً اتوار کوئی اتوار کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی, مگر پیر, منگل, بدھ, جمعرات یہ 4 دن الحمدللہ مدنی چینل پر آپ ذہنی آزمائش کے پروگرام کو دیکھ سکیں گے. کب سے؟ 26 دسمبر سے انشاءاللہ عز و جل. جی قرآن دازی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آج کا سوال بھی. یہ وہ تمام نام اسکرین پر ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسکرول ہو گئے ہیں اور ہم تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ چل جائیں. جی اکبر حسین بھائی مدینہ فرما دیں تو رک جائیں گے انشاءاللہ. میں بولوں گا. جی بالکل, یہ آخر میں بتایا آپ نے. اچھا آپ ابھی کافی چل چکے ہیں. چلے جی. مدینہ. عبد الوحید بھائی لاڑکانہ سے آپ کا نام نکلا ہے, انشاءاللہ انعام تحفہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہماری مجلس آپ سے رابطہ کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.